بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليكم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليكم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب رواه البخاري ومسلم۔ امام بخاری وغیرہ بعض علماء کی تحقیق کے مطابق سن 10 ہجری میں اور اکثر علماء سیر اور اہل مغازی کے نزدیک سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رخصت کر رہے تھے تو رخصت کرتے وقت آپ نے اہل یمن کو اسلام کی دعوت دینے کے متعلق کچھ ہدایات ارشاد فرمائی۔ اب اس میں جو ہدایات ہیں ان میں سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ انہیں اس بات کی دعوت دینا ان یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کی دعوت دیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری بات مان لیں، یعنی وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، پھر اس کے بعد فَأَخْبِرْهُمْ، تو انہیں بتلانا أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ 5 صَلَوَاتٍ، کہ اللہ نے ان کے اوپر 5 وقت کی نماز بھی فرض فرمائی ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری بات مان لیں اور 5 وقت کی نماز پڑھنے لگیں، پھر اس کے بعد فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةً، تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، جو مالدار ہیں، جو صاحب نصاب ہیں۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء کو دے دی جائے گی، مالداروں سے لی جائے گی اور فقراء کو دے دی جائے گی۔ دیکھیے اسلام کا سسٹم ہے، مالداروں سے لی جائے گی اور فقراء کو دے دی جائے گی، تاکہ فقراء کا کام چل جائے اور مالداروں کو بھی ثواب مل جائے۔ یہ اسلام کا سسٹم ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، پس اگر وہ تمہاری بات مان لیں، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو پھر ان کے اچھے مال کو لینے سے بچنا۔ ایسا نہ ہو کہ جب زکوٰۃ کے لیے جاؤ لینے کے لیے، پہلے یوں ہوتا تھا کہ ہر آدمی اپنی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، بلکہ باقاعدہ اسلامی حکومت کی طرف سے ایک عامل ہوتا تھا زکوٰۃ وصولنے والا، وہ بھیجا جاتا تھا۔ اب وہ جاتا جس محلے میں، پہلے سے پتہ چل جاتا کہ فلاں تاریخ میں فلاں دن میں وہ آ رہیں گے، تو سب لوگ اپنی اپنی زکوٰۃ ریڈی رکھتے تھے اور نکال کر کے انہیں دے دیا کرتے تھے۔ بعض لوگ اس میں اگر کوئی گھپلا اپلا کرتے تو ان کو سزا بھی دیا کرتے، ان پر زجر و توبیخ بھی کیا کرتے، یا اگر کوئی کمی بیشی کرتا تو اس پر بھی سزا ہوتی۔ اور بعض عاملین ہوتے جو اچھے مالوں کو لے لیا کرتے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ ایسا نہ کرنا کہ اچھے اچھے مالوں کو تم چن لو، بلکہ اوسط مال کو، درمیانے مال کو لینا۔ ایسا نہ ہو کہ عمدہ جتنے مال ہیں وہ زکوٰۃ میں تم لے لو، تاکہ یہ ان کے اوپر ظلم ہو جائے گا، اور ظلم کرنے سے بچنا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت فرمائی جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل یمن کی طرف بھیج رہے تھے۔ اب یہاں پر وہی ایک سوال ہوتا ہے کہ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کچھ چیزیں بتائی ہیں، جیسے کلمہ ہے، نماز ہے اور زکوٰۃ ہے، حج کا ذکر نہیں ہے، روزے کا ذکر نہیں ہے اور بہت سی چیزوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہفتے بھی اس بات کا جواب دیا گیا تھا، کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیج رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتلانے کا مقصد تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ساری باتیں اسلام کی انہیں بتا دیں۔ اب ایک آدمی کو انسان رخصت کر رہا ہے تو رخصت کرتے وقت جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں اس کی ہدایت کرتا ہے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کو رخصت کرتا ہے تو کیا کہتا ہے، بیٹا اگر بیمار ہے دوا ٹائم سے لے لینا، اپنا دھیان رکھنا، زیادہ رات میں باہر مت رہنا، اپنے صحت کی فکر کرنا، ڈاکٹر کو دکھاتے رہنا، جو ضروری سمجھتا ہے وہ اس اعتبار سے اس کو نصیحت کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مربی کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک ڈاکٹر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو مریض ان کے پاس آتا ہے، جس مرض کے لیے آتا ہے، اس حساب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دوا تجویز فرماتے ہیں۔ کوئی مریض ہوتا ہے زیادہ بیمار ہوتا ہے، کوئی کم، کسی کی حالت کچھ ہوتی ہے، کسی کی کچھ ہوتی ہے، اس اعتبار سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ دیا کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا ہے، تو اس کے اندر مقصود یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیں کہ داعی اگر دعوت دے تو اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ کیا دعوت دینے کے وقت وہ پورا اسلام اٹھا کر کے سامنے والے کے سامنے رکھ دے کہ وہ سوچے کہ بھائی اتنا زیادہ ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا اور خیرات کرنا، یہ کرنا، بھائی اس سے اچھا ہے کہ ہم ڈانس کریں اور مستی کریں، تو کبھی اسلام ہی نہیں لائے گا۔ اس لیے ترتیب ہونی چاہیے۔ ترتیب کیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی ملاقات میں اتنا زیادہ ڈوز دے دو کہ دوسری بار تجھ سے ملے ہی نہ وہ۔ آج کل کچھ لوگ ایسا کام کرتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا سیکھنے کی ضرورت ہے، منہج نبوی پر کام کرنا ہے، منہج صحابہ پر کام کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے وہ بھی ہمارے نبی نے کر کے بتایا ہے کہ دوسری بار آپ کا چہرہ دیکھے تو ایسا بھاگے کہ کبھی زندگی میں ملاقات ہی نہ کریں۔ یہ تو کام کا طریقہ ہمارے نبی نے نہیں بتایا۔ ہمارے نبی کو تو لوگ دور سے دیکھتے تھے تو آ کر کے ملاقات کیا کرتے، دور سے ادھر جا رہے ہیں اپنی گاڑی کو روک دیتے ہیں، اپنی سواری سے اتر جاتے اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور سوالات کیا کرتے۔ تو ہم ایسی دعوت نہ دیں کہ لوگ ہم سے بھاگنے لگیں۔ ارے بھیا، ایسی دعوت دیں کہ اس میں ترتیب ہو۔ اب ترتیب کیا ہو؟ سب سے پہلے کیا بتایا؟ کلمے کی دعوت۔ ہمارے نبی نے کہا تم جا رہے ہو اہل یمن کی طرف، وہاں پر جانا تو سب سے پہلے کیا کرنا؟ کلمے کی دعوت۔ ان کو کس طرف بلاؤ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ جتنے معبودوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ سب کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنے لگو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلے اس پر لاؤ امت، جب اس پر آ جائیں تو پھر مان لیں، تو پھر دوسری چیز بتانا کہ دیکھو بھائی اب آپ مسلمان ہو چکے ہیں، آپ ایک ایمان والے ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان والے کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض فرمائی ہے رات اور دن کے اندر۔ اب اسے نماز کا طریقہ سکھانا، نماز کی صورتیں سکھانا، نماز کے مسائل اسے بتانا، اتحیات میں کیا پڑھنا ہے، درود شریف کیسے پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کسے کہتے ہیں۔ پہلے 5 وقتہ نماز کے اوپر آ جائیں، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر بتانا کہ بھائی جو مالدار حضرات ہیں وہ سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کا 2.5% حصہ اللہ کے راستے میں نکال دیں، اور وہ آپ ہی کے فقراء پر خرچ کی جائے گی تاکہ ان کے گھر بھی چولہا جل سکے۔ یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تو بہت بڑے عالم تھے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو تو سارے مسائل کا علم تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ترتیب بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے دعوت دینی ہے، اور کس چیز کو مقدم کرنا ہے، اور کس چیز کو اس کے بعد پیش کرنا ہے، پھر کس چیز کو اس کے بعد لانا ہے۔ اس لیے اس حدیث کے اندر 3 چیزوں کا تذکرہ ہے، بقیہ چیزوں کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ مقصود یہاں پر ترتیب کو بتانا ہے، ساری چیزوں کو بتلانا مقصود نہیں ہے۔ بہرحال حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ ہدایت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے اندر بھی جن چیزوں کا ذکر ہے، آپ دیکھیں نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ روزے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ حج کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ نماز بھی پڑھتا۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں کہ رمضان کا روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتے، لیکن اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ نمازی ہے تو روزہ بھی ضرور رکھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری چیز کو پہلے پیش کیا ہے کہ اگر امت اس کے اوپر آئے گی تو دوسری چیز خود بخود قبول کر لے گی۔ اس کا بھی جو ہے بہت بڑا دخل تھا۔ اور پھر اخیر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ دیکھو مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اتقی ودعوت المظلوم، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ مطلب یہ تھا کہ تم ایک علاقے کے حاکم بن کر کے جا رہے ہو، گورنر بن کر کے جا رہے ہو، وہاں پر ایسا نہ ہو کہ تم کسی کے اوپر ظلم کر بیٹھو اور اس کی بد دعا تمہیں لگ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، اس لیے کہ مظلوم کی جو بد دعا نکلتی ہے اور اللہ رب العزت تک پہنچنے میں کوئی بھی حجاب نہیں ہوتا، کوئی بھی حائل نہیں ہوتا، فوراً اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ کوئی کافر بھی اگر مظلوم ہے، ابھی حدیث آ رہی ہے، کوئی کافر بھی مظلوم ہے، کوئی فاسق فاجر آدمی ہے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، شراب پیتا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بددین ہے، لیکن وہ مظلوم ہے، اگر اس نے آپ کو بد دعا دے دی تو ڈائریکٹ اللہ تک جائے گی اور آپ کی زندگی ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں نمازی کو صرف نمازی کی بات نہیں ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا ہو۔ آپ دیکھیں آگے روایت آ رہی ہے مسند احمد کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی مروی ہے، دعوت المظلوم مستجابۃ، کہ مظلوم کی جو بد دعا ہے وہ فوراً قبول کر لی جاتی ہے۔ وَإِن كَانَ فَاجِرًا، اگرچہ وہ بدکار ہو، زنا کرنے والا ہو، لیکن اگر وہ مظلوم ہے اور وہ بد دعا دے گا، اللہ فوراً قبول کرے گا اس کی بد دعا۔ اچھی طرح سمجھ لیں، فرمایا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اگرچہ وہ بدکار بھی ہو، اس کی بدکاری کا جو وبال ہے وہ اس کی ذات کے اوپر ہوگا، لیکن اس کی بد دعا جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچے گی۔ اور آگے بڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد ہی کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں، دعوت المظلوم مستجابہ، مظلوم کی بد دعا قبول ہو جاتی ہے، وَإِن كَانَ كَافِرًا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اگر مظلوم ہے اور آپ کو بد دعا دیتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ لَيْسَ دُونَهُ حجاب، اس کے لیے کوئی روک نہیں ہوتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر چلنا اگلے پیغمبروں اور اگلی کتابوں کے ماننے والوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص پچھلی شریعت کو مانتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے اور ان کی شریعت کے اوپر چلتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ آج کل بہت سے پڑھے لکھوں کا رجحان اس طرف ہے جو اپنے آپ کو بظاہر پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر وہ دین سے بہت دور ہیں اور دین کا علم نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پچھلی امت اور پچھلے جو ہے لوگ اگر پچھلے نبی کو مانتے ہوں یا ان کی شریعت پر چلتے ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، جبکہ ان کا یہ کہنا یہ شریعت سے ناواقف ہونے کی دلیل ہے۔ آگے کی روایت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی یہودی ہو یا نصرانی ہو اس وقت تک اس کی نجات نہ ہوگی جب تک کہ وہ میرے اوپر ایمان نہ لائے۔ روایت سنیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار رواہ مسلم۔
فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس امت کا یعنی اس دور کا جو کوئی بھی یہودی یا نصرانی میری خبر سن لے، یعنی میری نبوت اور رسالت کی دعوت اس کو پہنچ جائے، اور پھر وہ مجھ پر اور میرے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے، تو ضرور وہ دوزخیوں میں سے ہوگا۔ کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اگر کوئی شخص ہے اور وہ پچھلی شریعت پر عمل کرتا ہے اور پچھلی کتاب پر عمل کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر ایمان نہیں لاتا، تو پھر بھی وہ دوزخیوں میں سے ہوگا۔ آپ کے اوپر ایمان لانا اور آپ کی شریعت کے اوپر چلنا اب یہ ضروری ہے۔ اس حدیث پاک کا یہ مفہوم آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ جو حضرات بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، وہ اپنے اس کو درست فرما لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کو یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر ہاں اس میں ایک چیز اور ہے کہ معذور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی خبر نہیں پہنچی، کوئی ایسا ہے کہ کوئی پہاڑ پر رہنے والا یا جنگل میں رہنے والا ہے، اسے نہیں پتا کہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے اوپر آخری کتاب آئی ہے، اسے کچھ نہیں پتا ہے، اب وہ پچھلی شریعت کے اوپر عمل کرتا ہے، اسے آپ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے اور پھر اسی حالت میں اس کا انتقال بھی ہو گیا، تو پھر وہ معذور ہے۔ لیکن ہر وہ شخص جس کے بارے میں آپ کی خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ کے اوپر کتاب آئی ہے، اب پھر وہ ایمان نہ لائے تو پھر اس کی پکڑ ہوگی، بغیر ایمان لائے اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ ایک اور روایت ہے، وہ اسی روایت کی تائید کرتی ہے جسے دارقطنی نے روایت فرمایا ہے، عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارأيت رجلا من النصارى متمسكا بالانجیل ورجلا من اليهود متمسكا بالتوراة يؤمن بالله ورسوله ثم لم يتبعك قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من سمع بي من يهودي او نصرانی ثم لم يتبعنی فهو فی النار اخرجہ الدارقطنی فی الافراد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ایک نصرانی شخص ہے، ایک عیسائی شخص ہے جو انجیل کے موافق عمل کرتا ہے، کوئی انجیل کے مطابق عمل کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتا ہے، اور اسی طرح ایک یہودی شخص ہے جو تورات کے احکام پر چلتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم کرتا ہے۔ ایک نصرانی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا ہے اور انجیل کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور ایک یہودی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتا ہے اور تورات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اور وہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان بھی رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود آپ کے دین اور آپ کی شریعت پر نہیں چلتا، تو فرمائیے کہ اس کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس یہودی یا جس نصرانی نے میری بابت سن لیا اور میری دعوت اس کو پہنچ گئی اور اس کے بعد بھی اس نے میری پیروی اختیار نہیں کی، تو وہ دوزخ میں جانے والا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول اللہ کی اتباع کرو، بغیر رسول اللہ کی اتباع کے چارہ نہیں ہے۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے اور وہ اپنے طریقے پر عمل کرے تو اس کے نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس دین کے اندر اپنی منمانی نہیں چلے گی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی چلے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو ایک مان لے اور پھر اللہ کے احکام کو رسول اللہ کے طریقے پر پورا کرے۔ اس لیے کوئی اگر اس امت کا ہو اور وہ پہاڑ کے اوپر چلا جائے اور خوب عبادت کرے
کرے میں شادی بیاہ نہیں کرتا. رہبانیت اسے کہتے ہیں. پچھلی امتوں کے اندر یہ رہبانیت تھی. کتنے ایسے لوگ تھے جو پہاڑوں پر چلے جاتے تھے اور اللہ اللہ کیا کرتے تھے, اور ویسی پوری زندگی ان کی اسی میں چلی جاتی تھی اور اسی طرح انتقال ہو جاتا تھا. اسے رہبانیت کہتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا, لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں کوئی رہبانیت کی جگہ نہیں ہے. میں نبی ہوں, مجھ سے بڑا کوئی عبادت گزار ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں شادیاں کرتا ہوں, بیوی کے ساتھ بھی رہتا ہوں, تمہارے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں, نمازیں بھی پڑھتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نبی کی اتباع ہمیں کرنا ہے, ہمیں اپنی منمانی نہیں کرنا. ہم تو یہ کریں گے, ابے تو کون ہوتا ہے کرنے والا؟ جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ بتا رہا ہے کہ تجھے کیسے اپنی زندگی گزارنا ہے. کوئی مسئلہ ہے تو بات الگ ہے, کوئی مسئلہ ہے اگر تو بات ہی الگ ہے. جیسے کوئی نامرد ہے شادی نہ کرے تو بات الگ ہے, اس کے لیے تو حرام ہے پھر شادی کرنا. اگر کوئی صحبت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور وہ نکاح کر رہا ہے تو عورت کا حق مار رہا ہے. لیکن ٹھیک ٹھاک ہے اور پھر بھی کہتا میں تو شادی نہیں کروں گا, میں تو پہاڑ پہ جا کر کے اللہ اللہ کروں گا, تو نبی کے طریقے کے خلاف جا رہا ہے. ہمیں چلنا ہے تو نبی کے طریقے پر چلنا ہے. یہ سمجھ لے کتنا بھی چمک دمک والا طریقہ ہو, لیکن نبی کے طریقے سے اگر ہٹا ہوا ہے اللہ کے نزدیک مردود ہے, رد کر دیا جائے. کتنا بھی اچھا طریقہ ہو. آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے طریقے دین کے اندر, اسلام کے اندر رائج کیے جا رہے ہیں. پتہ چلا کوئی قبر کے اوپر چادر چڑھا رہا ہے, کوئی جا کر کے وہاں پر سجدہ کر رہا ہے, کوئی جا کر کے وہاں پر جو ہے منتیں مان رہا ہے. پھر دیکھا جائے تو بہت سے حضرات جو ہیں اور بھی طرح کے آپ کو ملیں گے, کچھ طریقے سے عبادت کی شکلیں نکال رہے ہیں. بہت ساری ویڈیوز آپ کے پاس آ رہی ہوں گی. پتہ چلا پیر بیٹھے ہوئے, کوئی جا کے انہیں سجدہ کر رہا ہے, ان کے سامنے سجدہ کر رہا ہے, ان کے سامنے منتیں مان رہا ہے. کسی کو اچھا لگ رہا ہے تو لائٹ وائٹ لگانے لگ رہا ہے. کبھی بھی کسی دن برتھ ڈے منا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ ہم کو اچھا لگ رہا ہے. دین نام اچھا لگنے کا نہیں ہے, دین نام اس کا نہیں ہے جو آپ کے دل کو اچھا لگے. ہر انسان کی چوائس ڈیفرنٹ ہے, پھر دین کا تو کباڑہ ہو جائے گا. پھر ایک آدمی آئے گا وہ فجر کی نماز 3 رکعت پڑھے گا کہ مجھے اچھا لگتا ہے. میں تیسری رکعت کے اندر کوئی گالی تھوڑی نہ دے رہا ہوں, میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں, سورت پڑھ رہا ہوں, اتحیات ہے, درود شریف ہے, دعا معصورہ ہے, میں 3 رکعت پڑھوں گا. کیوں بھائی؟ مجھے اچھا لگتا ہے. ظہر کے رکعت ایک آدمی آئے, اس نے کہہ دیا 6 رکعت آج سے, ہماری مسجد میں 6 رکعت. کیوں بھائی؟ اچھا لگتا ہے مجھے. ایک صاحب اذان پکارے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ارے دوڑ کے آ گئے سب لوگ. کیا ہو گیا بھائی, کیا ہو گیا؟ کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کہہ دیا تو نے. کلمہ پورا پڑھا ہے اور تھوڑی نہ کچھ کیا, میں نے پورا کلمہ ہی تو پڑھا ہے. اچھا لگا مجھے, میں نے پڑھ دیا. تب تو کباڑہ ہو جائے گا دین کا, دین کا کباڑہ بن جائے گا بھائی. دین نام آپ کے اچھا لگنے کا نہیں ہے, دین نام اس کا ہے جو نبی کو اچھا لگتا ہے, دین نام اس کا ہے جو صحابہ کو اچھا لگتا ہے. یہی بات کچھ بیوقوف لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. تب تو دین کا کباڑہ بن جائے گا, اور کباڑہ بنا دیا ہے ان لوگوں نے, آپ جا کر کے دیکھ لیں. ادھر نماز پڑھتے ہیں تو ادھر رک کر کے کچھ اور کرتے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں اچھا لگ رہا ہے. صحابہ نے یہ کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے اور خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین کی سنت. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 2 سال کا دور ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا 10 سال کا دور ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور ہے, حضرت علی شیر خدا کا دور ہے. یہ 30 سال کا دور ہے. کیا ان صحابہ کرام کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ تو آج نکلا ہے محبت کرنے والا. یہ ایسی محبت کرنے والے تھے کہ نبی کا حکم ہوتا اپنی جان کو نچھاور کر دیتے. ہماری طرح نبی چلانے والے نہیں تھے, ایک کان سے سن کر دوسری کان سے نکال دینے والے. ان کو نبی سے محبت نہیں تھی. تو بڑا آیا ہے نبی سے محبت کرنے والا, کیک کاٹ رہا ہے نبی کے نام پر. اس لیے بھائی کوئی بھی کام کریں تو اپنی منمانی نہ کریں. شریعت منمانی نہیں ہے, شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے.
اور جو شخص بھی اس میں کوئی نیا راستہ اختیار کرے گا، اللہ کے نبی نے فرما دیا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے میرے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں، اپنی منمانی سے اپنے طریقے سے ایجاد کیا، اس میں سے نہیں ہے، ما لیس منہ فہو رد، اللہ تعالیٰ اسے رد کر دیں گے۔ اس کا خیال رکھیں، چونکہ بہت تیزی سے یہ چیزیں پھیل رہی ہیں، جس کے دل میں جو آ رہا وہ کر رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ کام کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اس کا شرعی حکم معلوم کریں کہ ہماری شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا کیا فرمان ہے اس سلسلے کے اندر، ہم اس کو معلوم کریں، پھر اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ نہ میری بات نہ آپ کی بات کس کی ہے؟ نبی کی بات چلے گی، صحابہ کی بات چلے گی، ہماری بات نہیں چلے گی۔ اس لیے بہت ضروری ہے، آپ نے سن لیا کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک یہودی ہے اور وہ یہودیت پر عمل کرتا ہے، رسول کو رسول بھی مانتا ہے لیکن رسول کے طریقے پر نہیں چلتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے جہنمیوں میں سے ہے۔ اب ہم اپنی حالت دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا بھی تو وہی حال ہے، ہم سب کو تو مان رہے ہیں لیکن کرتے ہیں اپنی، مانتے ہیں نبی کو لیکن عمل اپنے منمانی کریں گے ہم۔ شادی اگر ہمارے گھر میں پڑ گئی ہے، اب ہوگا کیا؟ آپ جا کر کے بتائیے ان کو، مان لیں؟ نہیں، ہمارے گھر میں یہ ہوتا چلا یا ہوگا ایک دم پکی چیز ہے، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ اور اگر آپ کوئی نیا لڑکا بیچارہ، کوئی نوجوان جس نے جو ہے شریعت کی راہ اختیار کر لی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں سنت کے مطابق نکاح کروں، تو اس کے جو گھر والے ہیں، اس کے جو بوڑھے لوگ ہیں، وہ سامنے آ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ایسا نہیں کرنے دیں گے، یہ تو ہوتا چلا آیا ہے، کیسے تم اس کے خلاف کر لو گے؟ حضرت مولانا کرامت علی جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب بڑی مسجد میں 5 وقت اذان دینا شروع کیا تو ایک بوڑھی اماں کہتی تھی کہ نیا مولوی آیا ہے، اس نے بدعت شروع کر دی ہے، پہلے 2 وقت اذان ہوتی تھی اب یہ 5 وقت کی دیتا ہے۔ بہت زیادہ ان کو لوگوں کی گالیاں سننی پڑی 5 وقت کی اذان کے لیے، تب جا کر یہ بڑی مسجد آباد ہوئی ہے تو آج مرکز ہے آپ کے شہر کا۔ جمعہ 4 لوگوں سے قائم کیا تھا، اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی منمانی ہے کہ ہم جو چاہیں وہ کریں اور شریعت جو کہے وہ نہ کریں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، وہ دوزخیوں میں سے ہوگا۔